بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ میرا گمان یہ کہ اس بار نیب کے پیچھے خان صاحب نہیں ہے، بلکہ جس طرح حکومت سے بہت سے کام لے لیے گئے ہیں، احتساب کا کام بھی ان سے لے لیا گیا ہے، اور جنہوں نے یہ کام لیا ہے وہ واقعی کرپشن کے خاتمے میں خصوصاً سیاستدانوں اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کرپشن کو ختم کرنے میں سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ یہ میرا گمان ہے، میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ خان صاحب کو اقتدار میں لانے والے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کو ہٹانے کی وجہ واقعی کرپشن تھی، جسے موجودہ حکومت تو ثابت نہیں کر سکی، بلکہ خود بھی اس میں سرتا پیر ملوث پائی جا رہی ہے، اور نیب کے قوانین میں تبدیلی کی خواہش اپوزیشن سے زیادہ حکمران جماعت کے لوگ کر رہے تھے۔ 2-3 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی بات ہوئی اور اس میں حکمران جماعت کے لوگ زیادہ ایکٹیو نظر آئے۔ تو احتساب کا معاملہ میرا گمان یہ ہے کہ شاید خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر احتساب کرنا ہے تو پھر دونوں طرف کے لوگوں کا کیا جائے، تاکہ ان طاقتوں کی نیوٹرلٹی یا غیر جانبداری ثابت ہو سکے۔ حکمران جماعت نے احتساب کا نعرہ لگا کر سارا زور مخالفین پر ڈال رکھا تھا، لیکن جب سے حکومت کے عام لوگوں کی کرپشن سامنے آئی ہے تو پس پردہ لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں۔ دونوں طرف جھاڑو پھیرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور یہ دعوے صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان قوتوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو خان صاحب کو لانے والوں کے پاس اس بات کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ کرپشن کو روکنے کا کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور جو کرپشن ماضی میں ہوتی رہی وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو ابھی ہو رہی ہے اس کو ضرور روکا جائے۔ جو لوگ وچوں وچ کھائی جاتے اتو رولا پائی جا والا کام کر رہے ہیں، ان کا بھی سارا کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ تو شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سے یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ کرپشن کے خاتمے کے نام پر حکومت میں آئے تھے وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، چونکہ مسئلہ اب ان کی بھی ناک کا ہے جن پر خان صاحب کو عوام پر مسلط کرنے کا الزام ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ اب یہ کام بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور اگر انہوں نے لے لیا ہے تو پھر واقعی یہ دونوں طرف جھاڑو پھرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری سے روک دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی نیب نے جمعرات کے روز طلب کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب نے کل ان کی رہائش گاہ اور آج لاہور ہائی کورٹ پہنچنے پر گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں مرتبہ شہباز شریف ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ آج صبح نیب کی ٹیم لاہور ہائی کورٹ میں پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے موجود تھی۔ ہائی کورٹ کے اطراف تمام راستوں کی ناکہ بندی کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں اور کارکنان کو عدالت کے احاطے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، جبکہ میڈیا کو بھی عدالت کے احاطے میں داخلے سے روکا گیا۔ کئی گھنٹوں کی آنکھ مچولی کے بعد شہباز شریف کے وکلاء کی درخواست پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے ہائی کورٹ کے طرف پولیس کی رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دیا، جس کے بعد شہباز شریف ایک سفید رنگ کی کار میں لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال سمیت کئی رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد موقع پر موجود تھی۔ جس طرح سے کارکنوں کو روک کر ہجوم کی شکل میں تبدیل کیا گیا، اس سے تو یہی لگا کہ حکومت نے خود بھی سوشل ڈسٹنس کے قوانین کی پابندی کی دھجیاں اڑا دی۔ اتنی بڑی تعداد میں پولیس نے آج صبح جب لاہور ہائی کورٹ کے باہر لوگوں کو روک لیا، لوگ جمع ہو گئے، تو اس سے یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یعنی حکومت خود کہتی ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھیں، لوگ جمع نہ ہوں، ماسک لگائیں، لیکن خود ہی رکاوٹیں کھڑی کر کے لوگوں کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ دیکھا گیا۔ جسٹس طارق عباسی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آج آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ تو شہباز شریف کے وکیل اور نیب پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے شہباز شریف کی 17 جون تک کی ضمانت منظور کر لی اور حکم دیا کہ شہباز شریف کو 17 جون تک گرفتار نہ کیا جائے۔ ضمانت کی منظوری کے بعد نیب نے شہباز شریف کو 9 جون کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو 9 جون کو دوپہر 12 بجے دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ نیب نے شہباز شریف کو اپنے ساتھ ان سوالات کے جواب بھی لانے کے لیے کہا گیا ہے جو نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے انہیں بھیجوائے تھے۔
سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے شہباز شریف کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف صاحب نے سب کچھ نیب کو دے دیا ہے، جو کچھ اور مانگیں گے وہ بھی دے دیں گے، اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب نیب تفتیش کرے تو اسی طرح کیمرے وہاں لگا کر تفتیش کرے تاکہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ جی پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ نیب حکومت کا ادارہ ہے یا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ اگر نیب حکومت سے انسٹرکشنز لے رہا ہے، عمران خان سے انسٹرکشن لے رہا ہے، جو میں کہ کہتا ہوں کہ لے رہا ہے، یہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا ہے حکومت کے ہاتھوں، تو پھر اس کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں جمہوریت کے اس ملک کے اندر۔ اور اپوزیشن رہنماؤں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ ایک بار پھر نیب اور حکومت کا یہ گٹھ جوڑ ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نیب راولپنڈی نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو تیسری بار طلب کیا ہے۔ انہیں 2 بار پہلے بھی طلب کیا گیا تھا اور ایک بار وہ نیب کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ اس بار انہیں سولر لائٹس کا ٹھیکہ دینے کے حوالے سے طلب کیا گیا ہے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کل نیب کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ایک اور اہم خبر یہ کہ نیب نے سندھ اور پنجاب کے بعض صوبائی وزراء کا بھی ریکارڈ مانگ لیا ہے اور ان کے خلاف بھی اختیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس صورتحال کے پیش نظر سیاسی حکمت عملی طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے ضمانت کے بعد ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، مسلم لیگ نون کے تمام رہنما شریک ہوئے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے رابطے کیے جائیں اور ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ حکومت اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ کہ مسلم لیگ نون گرفتاریوں اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے مل کر لائحہ عمل طے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ کرونا وائرس پہ بات کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ حکومت نے پاکستان سٹیل مل کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان سے ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور بات کرتے ہیں کچھ دوستوں کی کچھ ایسی انفارمیشن احتساب کے حوالے سے ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو کہ طاقتور حلقوں کے خود ساختہ ترجمان بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ 8 کے قریب وزراء صوبائی اور مرکزی اور ان سے بھی بڑے لوگ عہدے جو ہیں اور بڑے بڑے ارب خرب پتی بزنس مین جو ہیں، ان تمام کو ان قریب گرفتار کر کے جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جنہیں کھادیاں گاجراں ٹھیڈ انہوں دے پیڑ، اور نہ انہوں دے عہدیاں دا خیال رکھیا جا رہا ہے تو نہ انہوں دے پیسے۔ ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے کہ خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اوپر ایماندار آدمی بیٹھا ہو تو نیچے بے ایمانی بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اوپر ایماندار وزیر اعظم ہے اور ان کے نیچے کرپٹ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک کرپٹ لوگ نکل رہا ہے۔ اگر حکومت کے 8-10 وزیر کرپشن کر چکے ہیں بقول ہمارے دوستوں کے کہ ان کی شامت آنے والی ہیں، چلے 2-4 بھی ہوں، تو کیا اس کے ذمہ دار اب اوپر والے نہیں جن کی ناک کے نیچے لوگ کرپشن کرتے رہے ہیں؟ حکومت کے 2-4 وزیر بھی، میں کہتا ہوں زیادہ نہ ہو، 8-10 نہ ہو، 2-4 بھی ہوں، اگر وہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں تو پھر ایسی حکومت کے رہنے کا کوئی اخلاقی جواز باقی رہتا ہے؟ انہیں تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا چاہیے۔ وزراء اگر کرپٹ ہیں تو یہ میری نظر میں حکومت پر اور خان صاحب پر بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور یہ بات کوئی خان صاحب کو جا کر سمجھائے کہ یہ کوئی عزت والی بات نہیں بلکہ یہ بے عزتی والی بات ہے کہ آپ کے لوگ کرپشن میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ تو جو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح سے وہ اپوزیشن کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو بیلنس کر لیں گے، یعنی اپنے 2-4 وزیر اندر کر لیں گے اور اپوزیشن پوری اندر کر دیں گے تو اس طرح بیلنس ہو جائے گا، یا اس طریقے سے وہ اپنی ساکھ کو بہتر کر لیں گے، تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ اس شاخ کو کاٹ رہا ہے جس پر وہ بیٹھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، ترجمان ہیں صداقت عباسی، حکومت کے ترجمان، اور گفتگو ہو رہی ہے ٹو دی پوائنٹ میں۔ دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں صداقت عباسی۔
آپ کو پی ٹی آئی والے لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے مخالف ہیں، لیکن جو آپ نے العربیہ شوگر مل، نواز شریف، شہباز شریف صاحب کی جو آپ نے کارستانیاں سنائی ہیں، آئی اپریشیٹ یو کہ آپ نے بڑا بیلنس بات کی ہے. میرا خیال ہے مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے. یہی فراڈ، یہی بے ایمانیاں 30 سال سے چل رہی ہیں. میں 3-4 آپ کو نام دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب 550 ارب، آشیانہ میں 14 ارب، شاہد خاقان 1500. مجھے بات کرنے تھے، غلط ہے نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. شاہد خاقان صاحب تو نہ کاٹے نا، ایک دفعہ بول شاہد میری مرضی ہے میں جھوٹ بولوں، آپ یہاں مرضی ہے. بہت مہربانی، شکریہ شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بس یہی سننا تھا میں نے. اب مجھے تسلی ہوگی، میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ بولیے. نہیں مجھے تسلی ہوگی. نہیں صداقت صاحب آپ پلیز بات کمپلیٹ کریں. دیکھیں، کچھ خواتین اگر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا سکتی ہیں تو پھر حکمران جماعت کے لوگ میرا جھوٹ میری مرضی کے نعرے کیوں نہیں لگا سکتے؟ حکمران جماعت کے نزدیک جو سچ ہے وہ اپوزیشن کے نزدیک جھوٹ ہے، اور جو اپوزیشن کے نزدیک سچ ہے وہ حکمران جماعت کے نزدیک بالکل جھوٹ ہے. تو دونوں سچ بھی بول رہے ہیں اور دونوں جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اگر کسی میں ہمت ہے تو پکڑ کر دکھائیں. تو حکمران جماعت نے جو اتنے زیادہ لوگ رکھے ہوئے ہیں جنہیں ترجمان کہا جاتا ہے، وہ اس کام کے لیے تو بالکل نہیں رکھے کہ وہ صرف سچ بولیں گے. تو اصل مسئلہ یہ کہ کس کے پروپیگنڈے میں یا کس کے جھوٹ میں کتنا دم ہے. تو حکومتی ترجمان وہ تو ویسے بیچارے نوکری کے ہاتھوں مجبور ہیں، انہوں نے اپوزیشن کے لتے لینے ہی لینے. لیکن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کون کرے گا؟ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے ویسے تو عدالتیں ایک بہت بڑا اور بہتر فورم سمجھی جاتی ہیں، لیکن عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں صورتحال بدل جاتی ہے. تو اب میڈیا کو اس کا آسان ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے. یعنی ضمیر، اخلاقیات، شرافت اور ایمانداری یہ ویسے سیاست سے متروک ہو چکے ہیں، اور اس کی جگہ بیانیہ اور پروپیگنڈا اور جلسے جلوس کی جگہ ٹاک شوز اور سوشل میڈیا لے چکے ہیں. اب یہ عوام کے شعور پر منحصر ہے. اگر تو آپ سمجھدار ہیں اور آپ کو سماجی اور سیاسی اور معاشی حالات سے آگاہی ہے، یعنی آپ ایک بالکل سوشل اینیمل ہیں جس طرح ہوتا ہے انسان، اور سیاسی شعور رکھتے ہیں، تو پھر آپ سچ اور جھوٹ کا اندازہ خود سے لگا سکتے ہیں. ورنہ پھر جس کا جھوٹ تگڑا ہے اس کی گنگا میں اشنان کر لیں. اور وفاقی وزیر ہے زرتاج گل، اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں. دیکھتے ہیں کہ ان کا موضوع سخن کیا ہے. انہوں نے جو جواب دیا، جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو 10 بھینسیں ہیں، اس 10 بھینسوں کا میں دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں. اب آپ ایک ملک، آپ 3 دفعہ آپ کے بھائی صاحب وزیر اعظم رہے، 3 دفعہ آپ آج میں صرف یہ کہ تو سوال شاید سارے غلط ہوں گے، شاید آپ کی پکڑائی ساری غلط ہوگی، لیکن ایز لیڈر تو آپ کو یہ کیا سوٹ کرتا ہے کہ آپ گھر میں جا کے باتھ روم میں یا کہیں پر چھپ جائیں؟ تو شہباز شریف صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں کمرے فلاں جگہ پر آئسولیشن میں ہیں. وفاقی وزیر صاحبہ کو پتا ہے ان کا کوئی رابطہ یا ان کا کوئی کہ وہ باتھ روم میں تھے اور باتھ روم میں کیا کر رہے تھے، لیکن میجے یا ہمارے پاکستان کے کارکنوں کو نہیں پتا کہ وہ آئسولیشن کہاں کر رہے تھے. یہ تو ان کو پتا ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ کرتے کیا ہے. بالآخر ہماری سیاست ایک بار پھر اسی لیول پر چلی گئی ہے جس لیول پر 90 کی دہائی میں تھی. 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کیا کچھ نہیں ہوا. سیاسی انتقام، ایک دوسرے کی ذات پر حملے، بلو دی بیلٹ باتیں. تو لگتا یوں ہے کہ ہم کو 25-30 سال پیچھے لوٹ گئے. ہاں سب تو آئے تھے کہ لوگوں کو نیا پاکستان بنا کے دیں گے، لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس سے بھی پرانے پاکستان میں پہنچ چکے ہیں جس سے بمشکل جان چھڑائی گئی تھی. اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑتے بڑھتے تھے اور یہ لڑائی بہت بری تھی. بلو دی بیلٹ، آپ کے شاید بہت سے لوگوں کے تصور میں نہیں کہ یہ کتنی بری لڑائیاں ہوتی تھی. آج تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں سے لڑ رہی ہے، اور سیاست میں چونکہ وزاداری بھی ختم ہو گئی ہے، جمہوری سوچ اور برداشت تو بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. جب سیاستدان آپس میں اس طرح لڑتے ہیں تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت آ جائے اور تیسری قوت کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی آئے اور ان سیاستدانوں سے یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں ان سے ہماری جان چھڑائے. تو یہ المیہ ہمارا کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ خود کو بہت ایماندار اور دوسروں کو بے ایمان سمجھتا ہے اور سیاسی مخالفین کا تماشا لگانا شروع کر دیتا ہے، الزامات کے بلبوتے پہ ان کی کردار کشی کرتا ہے. حالانکہ لوگ الیکشن میں اس لیے جاتے ہیں، انتخابات
اس لیے لڑتے ہیں، یہ انتخابات لوگوں کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے، ملک کی ترقی ہو سکے، کوئی فلاح ہو سکے، لوگوں کے مسائل حل ہو سکے، مشکلات دور کی جا سکے جو لوگوں کو مشکلات ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عوامی نمائندے جن کو وہ منتخب کریں گے وہ آئیں گے اور ان کے مسائل کو حل کریں گے، لیکن یہاں صبح و شام تماشے لگے ہوئے ہیں، یعنی ایسی بازاری زبان کا استعمال ہو رہا ہے کہ خدا کی پناہ۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات تو سستی کر دی، لیکن آٹا، چینی اور چکن اور گندم کے دام کم نہ کر سکی۔ چینی شوگر اسکینڈل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں علی محمد خان، حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں، منسٹر ہیں واچ علی محمد خان۔ جب اپنے اختیار میں تھا تو نہیں بچایا، اب تو عدالت کا اختیار آگے آ جائے گا۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جب ہم نے یہاں تک اس ایکسٹینٹ تک گئے ہیں کہ اپنی جماعت کے اہم ترین لوگوں پہ بھی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں توقع کرتا ہوں کہ اپوزیشن اب حکومت کو سپورٹ کرے اور وہ کہے کہ ہمارے دور میں بھی اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اب چونکہ اپنے لوگوں سے ابتدا کی ہے تو ہمیں ہمارے بھی غلط لوگوں کو سزا دے، تاکہ یہ ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل کلیئر ہو۔ مجرم مجرم ہوتا ہے، نہ وہ نون لیگی ہے، نہ وہ پی ٹی آئی ہے، نہ وہ حکومت ہے، نہ وہ اپوزیشن ہے، مجرم مجرم۔ دیکھیے، حکمران جماعت انصاف کے دورے معیار قائم نہ کرتی تو آج لوگ آنکھ بند کر کے اس حکومت کی ہر بات پہ یقین کر لیتے۔ جن کو یہ حکومت چور کہتی تھی انہیں آج لوگ یاد ہی نہ کرتے۔ تو بدقسمتی سے انصاف کا جو معیار موجودہ حکومت نے دوسروں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، خود اس پر بالکل پورا نہیں اترتی۔ ہاں صاحب، چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے یا ان کی حکومت سبسڈی دے تو ذمہ داری کسی پر نہیں ہے، ذمہ داری شوگر ملوں پر ہے۔ اور اگر شاہد خان عباسی سبسڈی دیں تو ذمہ داری کابینہ پر نہیں، ذمہ دار اس وقت کا وزیر اعظم ہے۔ یعنی صرف چینی بحران کی انکوائری کا کریڈٹ لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ سیاسی مخالفین کو بغیر مقدمہ درج کیے اور الزام ثابت کیے نیب کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا جاتا ہے، اور جب اپنے لوگوں کے نام آتے ہیں تو ان کے لیے معیار یہ ہے کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمات کو فیس کریں گے۔ یعنی ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی، تو ذرا ان کو بھی 2-4 مہینے نیب کی تحویل میں رکھے، لیکن اپنوں کے لیے الگ نظام ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں میں جائیں تو پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ جن لوگوں نے اسٹیل مل کی نجکاری پر سیاست کی اور یہ رونا رویا کہ ملازمین کو بے روزگار نہ کیا جائے، یعنی ملازمین کی بے روزگاری کا رونا رو کر حکومتوں کو اسٹیل مل کی نجکاری سے روکا گیا، خود یہ دعویٰ کیا کہ جب ہم آئیں گے تو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسٹیل مل کے تمام ملازمین کو فارغ کیا جائے، یعنی نوکریاں دینا تو دور کی بات، جو لوگ نوکریاں پر تھے ان کو بھی نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اسٹیل مل کے تقریباً 9350 ملازمین کو ای سی سی نے فارغ کرنے کی منظوری دے دی ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی پاکستان اسٹیل مل کے 9350 ملازمین کو 1 ماہ کے نوٹس پیریڈ پر فارغ کرنے کی آج ای سی سی نے یعنی قومی اقتصادی کمیٹی نے یہ منظوری دی ہے، حکومت نے باقاعدہ اس کی منظوری دی ہے، اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ اسٹیل مل کے ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈ دے کر فارغ کر دیا جائے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ای سی سی نے مختلف محکموں کی سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دی۔ تو ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے لیے بھی 8 ارب 84 کروڑ روپے کی تحقیقی گرانٹ کی منظوری دی گئی، لیکن جو سب سے اہم فیصلہ کیا گیا وہ پاکستان اسٹیل مل کے ورکرز کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر حکومت نے، ہر پولیٹیکل حکومت نے، ہاں سب سے پہلے جو حکومتیں آئیں ان سب حکومتوں نے پاکستان اسٹیل مل کو چلانے کی کوشش کی، اور خسارے کے باوجود اسٹیل ملیں چلانے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کا روزگار نہ ختم ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کسی طریقے سے پاکستان اسٹیل مل جو کہ خسارے کا یا گھاٹے کا سودا ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اس کی نجکاری کی جائے یا اس کو بیچ دیا جائے، تو اس کی مخالفت کی گئی۔ تو کل جو لوگ مخالفت کرتے تھے آج وہ خود ہی اس کی نجکاری کرنے یا اس کو بند کرنے کے موڈ میں آ گئے، اور آج حکومت نے یہ اعلان کر دیا باقاعدہ کہ جو 10,000 ملازمین ہیں ان کو ملازمت سے فارغ کیا جائے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوتی ہے تبدیلی۔ اب کچھ کرونا کی بات کر لیتے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 4131 کیسز سامنے آ گئے، جبکہ 67 افراد
कोरोना के 22 चल बसे। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 80,400 से तजावज़ कर गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,688 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक कोरोना के 22 सबसे ज़्यादा मौत पंजाब में हो रही हैं, जहां अब तक 570 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में कोरोना के हवाले से जितने SOPs हैं उनकी ज़बरदस्त किस्म की वायलेशन भी नज़र आ रही है। सिंध में 526, खैबर पख्तूनख्वा में 490, इस्लामाबाद में 34 और गिलगित बल्तिस्तान में 12, जबकि बलूचिस्तान में 49 लोग अब तक कोरोना के बायस हलाक हो चुके हैं। कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ अब भी सिंध में है, जहां मुसद्दका इतलात के मुताबिक मरीजों की तादाद 31,000 से बढ़ चुकी है, जबकि पंजाब में अभी 29,500 है, बलूचिस्तान में तकरीबन 11,000, बलूचिस्तान में 4,000, इस्लामाबाद में भी 3,188 मरीज़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती रुकन मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल समेत सिंध के वजीर गुलाम मुर्तज़ा बलोच कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। कराची के DMS सिविल अस्पताल में मजीद 2 डॉक्टर कोरोना वायरस के बायस चल बसे हैं। तो महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में अब तक 9 डॉक्टर कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुकी है, जबकि निजी TV चैनल की एक मारूफ एंकर गरीदा फारूकी के बारे में भी ये इतलात है कि उन्हें भी कोरोना वायरस हो चुका है। गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट में कोरोना की अलामात के हवाले से इजहार किया था और उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया जो कि मुस्बत निकला। अब लॉकडाउन में नरमी के बाद कराची में कोरोना के शिकार अफराद की तादाद 25,000 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि ख़वातीन और बच्चों में भी कोरोना वायरस की शरह बढ़ रही है। कराची में हर 100 कोरोना पॉजिटिव केसेस में 29 ख़वातीन इस मर्ज का शिकार है, जबकि 17 साल की उम्र के 1500 से ज़ायद बच्चे भी कोरोना वायरस के मरीज़ हैं। इस सब के बावजूद सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है और ट्रांसपोर्ट बहाल होने के बाद ना ट्रांसपोर्टर इसकी SOPs को ओबे कर रहे हैं, ना आवाम इस SOPs को ओबे कर रहे हैं। तो एक बार फिर आवाम को लगता यूँ है कि हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दिया गया है कि जो करना है कोरोना ने करना है। हुकूमतों ने हाथ कर दिए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तमाम गवर्नमेंटों ने लोगों को यानी खुला छोड़ दिया है और लोगों पर ही निसार है कि वो किस तरह अपना ख्याल रखते हैं। बहुत से लोग जो SOPs को फॉलो करना चाहते हैं वो उन लोगों की वजह से जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे उनकी वजह से भी बीमार हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज से स्मार्ट लॉकडाउन सख्त करने का फैसला किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो SOPs पर अमल नहीं करेंगे उनको 5 से 10,000 या 15,000 जुर्माना होगा और ये SOPs जो है वो ताजरों के लिए हैं। मास्क ना पहनने वाले खरीदार को ताजर कोई चीज़ नहीं बेच सकेगा, अगर बेचा तो जुर्माना होगा, जबकि खिलाफ वर्जी करने पर दरमियाने दर्जे के होटल को 15,000 जबकि 4 स्टार होटल को 1 लाख तक जुर्माना देना होगा। निजी कंपनियों, तमीराती कंपनियों और बैंकों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख तक जुर्माना होगा, जबकि तलीमी इदारे, मज़ारात, अवामी इज्तिमात, खेल के मैदान, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर, हजाम की दुकानें बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। तो आज़ाद कश्मीर में सियाहत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों को SOPs के तहत इबादत की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा पंजाब में भी तमाम सरकारी दफातर के अंदर मास्क की पाबंदी लाजमी करार दी गई, यानी सरकारी मुलाजमीन को मास्क पहना होगा और जो सड़कों पर लोग फिर रहे हैं, जो बाज़ारों में घूम रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, यानी आम आवाम जो है वो जाएं भाड़ में, वो मास्क पहने या ना पहने, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए मास्क की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। अगर दुनिया को देखें तो दुनिया में 64,52,000 लोग इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद लगभग 4 लाख हो गई है। अमेरिका फिलहाल यानी ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के मुतासरीन भी हैं और सबसे ज़्यादा हलाकतें भी अमेरिका में हो रही है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,08,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि बीमार होने वाले अफराद की तादाद 18,81,000 है। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है जहां 5,85,000 मरीज़ हैं, जबकि 31,400 लोग मर चुके हैं। भारत में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 9,000 केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल 5,037 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि 4.5 लोग वायरस का शिकार है। स्पेन में कोरोना से 2,87,000 जबकि 27,000 लोग इससे मर चुके हैं। तो दुनिया भर में कोरोना के हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं, कहीं कोरोना बढ़ रहा है और कहीं कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान, भारत और रूस यानी खित्ते का ये हिस्सा जहाँ ये तस्वुर किया जा रहा था कि मौसम गर्मा में कोरोना नहीं फैलेगा या कोरोना आज खुद मर जाएगा या वो कम हो जाएगा, उसके बरक्स यहाँ पे कोरोना के मरीज भी बढ़े हैं और कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद भी बढ़ रही है।
اور پاکستان میں لگتا یوں ہے کہ حکومت نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگ از خود اگر اپنی حفاظت کر سکیں تو کریں، ورنہ حکومتوں کے بس کا یہ کام نہیں رہا۔ صرف یہ فیصلہ کیا گیا 5 دن آپ بازار کھلے رکھیں اور ہفتے اتوار کو آپ چھٹی کریں، یعنی کرونا ہفتے اتوار کو آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ 5 دن آپ گھومتے پھرتے رہیں، یعنی ہفتے اتوار کو آپ کو تنگ کرے گا، 5 دن آپ کھلے پھرتے رہیں تو 5 دن آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو کرونا کے لیے 5 دن کی چھٹی ہے اور لوگوں کے لیے 2 دن کی چھٹی ہے۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام میں اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔